universe is 26 billion years old ना कि 13 billion years old. तो ये क्या चक्कर है? आपको क्या लगता है ये हाइप है सिर्फ एक्चुअल में है कुछ? तो हम किस तरह से साइंस के बारे में सोचें, तो ये बड़ी अच्छी मिसाल है ये जो 26 अरब साल वाली जो खबर है कि एक तरफ तो साइंस काम करती है, पेपर्स छपते हैं और ये वो, और दूसरी चीज है कि आपका जो मीडिया है उसको खबर चाहिए होती है जरा थोड़ी चटपटी सी हो, राइट? तो कभी कभार तो बिल्कुल गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। कुछ अर्सा पहले खबर आई थी, आई थिंक 3-4 साल पहले, कि जी नासा ने पैरेलल यूनिवर्स जो है वो दरियाफ्त कर लिया, उसका एविडेंस मिल गया है, राइट, प्रूफ मिल गया। तो वो तो एक किस्म की वो खबर थी, तो वो तो इतनी मिस इंटरप्रिटेशन थी ओरिजिनल पेपर की कि वो तो कोई बात ही नहीं। तो जब इस चीज का जिक्र आया, ये जो पेपर है, तो ऑब्वियसली मैंने चेक किया क्योंकि लोगों ने सवाल इसके सिलसिले में उठाया था। तो चेक करने का तरीका तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर लोग सुन रहे हो कि ओरिजिनल सोर्स के ऊपर चेक करते हैं कि यार ये खबर आई कहाँ से, उठी कहाँ से, राइट? तो मैंने चेक किया तो ये एक्चुअल में एक पेपर है जो एक रिस्पेक्टेबल जर्नल है, मंथली नोटिसेस ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, मिनरास उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो मिनरास में रिस्पेक्टेबल पेपर्स छपते हैं, राइट? सो अगर आप किसी खबर को देखें और आपको पता चले कि यार वो किसी वेब पेज से साइट हुआ है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इवन अक्सर जो इस किस्म के पेपर्स होते हैं वो छपते हैं, वो प्री प्रिंट सर्वर में होते हैं, मतलब ये कि अभी वो रेफरी से नहीं निकले और वो प्री प्रिंट पे हैं तो उसको भी छोड़ दें। लेकिन ये पेपर एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ रेगुलर जर्नल, तो गिव रिस्पेक्ट इन दैट सेंस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि नई साइंस आ गई। वो जो जिस तरह से खबरें आई हैं, और ये आई शुड मेंशन, इसमें लोगों का भी जनरल कसूर नहीं, क्योंकि ये जो खबर है कि प्रोबेबली हो सकता है कायनात की जिंदगी, वी मे हैव टू रिवाइज आवर एज ऑफ द यूनिवर्स, इस किस्म की जो हेडलाइन है, ये बहुत सारी एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स की जो पॉपुलर साइट्स हैं लाइक फिजिक्स phys.org वगैरह वगैरह, ये उसके ऊपर मौजूद है। Yes. और आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? मैं इसको एक और तरीके से इस तरह से कहूंगा कि क्या ये पेपर छपा है? बिल्कुल छपा है। क्या कोई ये एविडेंस आ गया है नया बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन से? नहीं, ये रीइंटरप्रिटेशन है एक ऐसी थ्योरी की जो ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने डिस्कार्ड कर दी थी। तो ये अगेन, मुझे भी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जो मैंने उसका एब्स्ट्रैक्ट और जो उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देखी है, ये एक पुरानी एक थ्योरी थी जिसको टायर्ड लाइट थ्योरी कहते हैं। ये फ्रैंक ज़ुकी एक बंदा था, ये उसकी थी। ये एक ऐसी थ्योरी थी कि हम जो बात करते हैं कि हमारी कायनात फैल रही है, उसमें एक बहुत बड़ी असम्पशन है कि वो रेड शिफ्ट की वजह से है। कि अगर हम किसी लाइट को देखें जहां से वो चली थी, उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ गई क्योंकि हमारी कायनात फैली है, राइट? तो वो यानी कि बड़ी वेवलेंथ जब रेड की तरफ जाती है तो इसलिए उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। Yeah. ये हमें बताती है कि कायनात जो है वो फैल रही है। बहुत बड़ा एविडेंस था उस सिलसिले में। तो कुछ लोग इसके खिलाफ जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये तो नजर आ रहा है कि रोशनी जो है वो रेड लाइट की तरफ गई है, मगर वो कायनात के फैलने की वजह से नहीं गई, बल्कि इस वजह से गई क्योंकि वो जो फोटॉन्स हैं लाइट के, उन्होंने एनर्जी लूज किया। ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, राइट? उनका कि कायनात वैसी की वैसी है, लेकिन क्योंकि वो फासले के ऊपर था, तो क्योंकि वो उस फोटोन को काफी टाइम लगा पहुंचने में, इतने अरसे में उसने बहुत सारी एनर्जी लूज की, तो वो रेड हो गया। तो ये टायर्ड लाइट थ्योरी है। इसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं, और टायर्ड लाइट थ्योरी जो है बहुत सारी और चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए जनरल मेन स्ट्रीम उसमें जो है एक्सेप्टेबल, उसमें टायर्ड लाइट थ्योरी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये जो नया पेपर आया है, उसने पार्टली टायर्ड लाइट थ्योरी लिया और उसको कंबाइन किया है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स से, कि शुरू में टायर्ड लाइट थी और फिर वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स से, और इसमें और थोड़ी सी और चीजें ऐड की, और उसके मुताबिक ये हुआ कि हो सकता है कि कायनात जो है वो 26 अरब साल पुरानी है। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट क्लेम। पेपर छपने ये एक चाहिए इस मॉडल है, किस्म के। ये एक मॉडल है, राइट? बिल्कुल, मॉडल की प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, और इस किस्म के जो पेपर्स जो पुश करें अल्टरनेटिव आइडियाज,
they are actually really important for science. کیونکہ جب وہ پش کرتے ہیں تو آپ کو جو اسٹیبلشڈ ماڈل ہے, it has to respond کہ ایک منٹ نہیں, let us test this or that. So that is totally fine. I'm actually really happy کہ اس قسم کے وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ چھپتے ہیں, they are really crucial سائنس کے لیے. لیکن کیونکہ یہ پیپر چھپا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنسدان جو ہیں وہ ریوائز کر رہے ہیں کہ یار یہ کائنات جو ہے, نہیں, یہ اس کی انیشل سٹیج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں دیکھا, ہاں انٹرسٹنگ کہ بہت سارے اس قسم کے آئیڈیاز جو ہیں وہ چھپتے ہیں اور وہ غلط ہوتے ہیں, لیکن انٹرسٹنگ, دیٹس اباؤٹ اٹ. مگر قصور جو ہے وہ آتھر کا نہیں ہے, قصور ان لوگوں کا ہے جو اس کو کور کر رہے ہیں. I think ہمیں سائنس کمیونیکیشن ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. تو لائک تو کیا میں اس سلسلے میں میں ویڈیو بناؤں گا کائنات کے اوپر؟ نہیں, کیونکہ اٹ ڈزنٹ ڈیزرو اٹ. اگر میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا تو میں اس چیز کے اوپر بناؤں گا کہ اس کو کیوں نہیں کور کرنا چاہیے, لیکن ناٹ کہ او مائی گڈنس یہ دیکھیں آپ سائنسدان کہہ رہے ہیں, کیونکہ پھر اس کی وجہ سے امپریشن یہ بنتا ہے کہ یار سائنس آج یہ کہ ایک چیز کہتی ہے, کل دوسری چیز کہتی ہے. ایکچولی نہیں, سائنس اس طرح سے کام نہیں کرتی. astronomy community, physics community, actually they will look at this result and say interesting, مگر it looks like کہ اس میں جو ہے بہت ساری پرابلمز ہیں, اور جو اس کے فیلڈ میں ہوں گے they are going to respond to it and so on and so forth. مگر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ اس کو اور زیادہ now it may turn out to be correct, مگر آج ہم اس سٹیج پر نہیں ہیں. I mean, so میں ایک astronomer نہیں ہوں, لیکن میں نے اس پیپر کا صرف ایبسٹریکٹ دیکھا تھا, تو میں نے کہا کہ یار میں کیا کوئی چیز مس کر رہا ہوں, کیونکہ میری جو ریڈنگ ہے اس کے مطابق صرف ایک ماڈل ہے, ایک پریڈکشن ہے, لیکن لوگوں نے, اور آئی تھنک اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سم تھنگ کالڈ کوویرینٹ کپلنگ کانسٹنٹس, جو کہ یہ کہتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ کپلنگس چینج ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا اوکے یہ دیر آر ٹو assumptions, اور ٹائرڈ لائٹ دیکھ کے میں کافی حیران ہوا تھا کہ اب ٹائرڈ لائٹ کو آج بھی لوگ یوز کر رہے ہیں کیا. تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ اس نے ایک ماڈل بنایا, بٹ لوگ ایسے اس کو پورٹرے, اور آئی تھنک اس طرح کی اور بھی کئی سارے ایپیسوڈ دیکھنے کو ملی ہیں پاس میں بھی. فار ایگزامپل ایک آئی تھنک لاسٹ ایئر ایک نا 2 پیپرز آئے تھے سسیکس سے, آئی تھنک سسیکس سے ایک آتھر تھا اور کچھ اور یونیورسٹی سے کچھ اور آتھر سے, وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے بلیک ہول انفارمیشن پیراڈاکس جو ہے وہ سالو کر لیا ٹوٹل. اور یہ ایک ایسی پرابلم ہے بائی دا وے, بلیک ہول انفارمیشن پیراڈاکس, جو کہ کئی دفعہ سالو کرنے کا لوگوں نے کلیم کیا ہوا ہے میڈیا کے اندر. تو مزے کی بات یہ تھی کہ وہ آئی تھنک گارڈین نے کور کیا تھا, پتہ نہیں, یا شاید گارڈین نے کور کیا تھا, جو بڑے عجیب طریقے سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب لوگ اسی آتھر کا وہ لینے گئے تھے نا اوپینین, تو وہ آتھر کہتا کہ یار ان کی بات نہ سنو, گارڈین کی, وہ خود کہہ رہا ہے آتھر کیا, یہ تو بس ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. مگر دیکھیں, میں جب چیک کر رہا تھا ٹائرڈ لائٹ کا, بائی دا وے سم ٹائمز آتھرز کا بھی قصور ہوتا ہے, کیونکہ دے گیو پریس ریلیز, یونیورسٹی جو ہے وہ ان کا آگے کر دیتی ہے واٹ ایور, لائک یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ایسی گیلیکسیز دریافت کر چکا ہے جو امپاسبل ہے ٹو ایگزسٹ. آئی مین لائک یہ ایکچولی اس کا جو آتھر ہے پیپر کا, یہ اس نے خود آرٹیکل لکھا تھا which was problematic. مگر اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا. اوکے, یہ جو ابھی ٹائرڈ لائٹ کے بارے میں ایکچولی لک لائک جب میں نے گوگل کیا ٹائرڈ لائٹ, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, تو ایکچولی یو ول ہٹ آن ٹو 2021 پیپر 2021 میں سائنس جو ہے جرنل, اس میں بھی ہے کہ یہ کسی نے دوبارہ سے کہا ہے کہ ٹائرڈ لائٹ کو ری ایویلیویٹ کر رہے ہیں. تو یہ سیکلیکل چیز بھی ہے, کیونکہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ اٹینشن لیتی ہے. سائنس کمیونیکیشن کے حساب سے یو ہیو ٹو بی کیئرفل, یہ فیصلہ کرنا, اور اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ اس چیز کو دیکھنا کہ کیا چیز ہم اس کی بات کریں اور کیا چیزیں, کس چیز کو ہائی لائٹ کریں کس چیز کو نہیں. دیٹس اے بگ ڈیسیژن. I'm sure آپ کو اس کا پتا ہوگا کوانٹا میگزین کا, رائٹ؟ سو کوانٹا میگزین جو ہے نا, اس بائی دا وے ان کا بھی ایک ہک اپ ہوا تھا, آئی تھنک مجھے یاد نہیں ہے اس سال ہوا تھا یا پچھلے سال ہوا تھا, جس میں انہوں نے آئی تھنک ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا, اور وہ کافی ریسپیکٹڈ رائٹر ہے جس نے وہ آرٹیکل لکھا تھا, نیٹلی بولشوور نے, کہ انہوں نے ایک ورم ہول جو ہے وہ بنا لیا ہے لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک کوانٹا کی ریپوٹیشن اس لیے اچھی ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ اس طرح کی جب ایپیسوڈز ہوتی ہیں نا, تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہاؤ ہارڈ گڈ سائنس جرنلزم از. اتنا آسان نہیں ہے اچھا سائنس جرنلزم کرنا. فار ایگزامپل میرے پاس نیو یارک ٹائم کی سبسکرپشن ہے, لیکن میں جب ان کا سائنس سیکشن دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ آئی ایکچولی اپریشیٹ کہ کوانٹا ایگزسٹس, بیکاز نیو یارک ٹائمز بھی سائنس جرنلزم اتنا اچھا نہیں کر سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائنس جرنلزم کرنا زیادہ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹس کم ہے, یا کوئی اور مسئلہ بھی ہے, یا پھر یہ بھی ہے کہ اس کی ہائپ کریٹ کرنا بڑا آسان ہے, لیکن وہ پالیٹکس وغیرہ میں بھی ہوتا ہے, تو یہاں پہ ایسا کیا ڈفرینس ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو it's pretty close to میرے انٹرسٹ کے حساب سے. there is a fundamental ایک کانفلکٹ ہے. کانفلکٹ اس چیز کا ہے کہ اور forget about نیو یارک ٹائمز. I have a personal beef with New York Times ایک لحاظ سے, کیونکہ UFO stories کے سلسلے میں like and I've done a lot of work اس کو like follow up کرنے کے سلسلے میں, and I am working on an article اس کے سلسلے میں کہ UFOs کی نیو یارک ٹائمز نے کیسے کور کیا, and I think it's deeply problematic, right? مگر as such اگر آپ دیکھیں کہ there is a fundamental conflict, کیونکہ آپ کا جو ماڈل ہے نیوز پیپرز کا, نیوز پیپرز آر بزنسز, آپ کو ایسی خبریں چاہیے جو کہ لوگوں کو آپ کے نیوز پیپر کی طرف لے کے آئیں, رائٹ؟ سو کلکس آپ کو چاہیے, رائٹ؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو سائنس کے سلسلے میں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو محتاط ہونا ہے. اس کا جو بیلنس ہے وہ کافی مشکل چیز ہے. میں آپ کو اور بھی, کیونکہ آئی ایم اسومنگ کہ یہ جو ہماری بات چیت ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جائے گی, رائٹ؟ جو یوٹیوب کا الگورتھم ہے وہ ریوارڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا تھمبنیل جو ہے وہ پرووکیٹو ہے, ٹھیک ہے, کوئی سنسنی خیز ہے, تو لوگ جو ہیں وہ اس کو کلک کریں گے, اور لوگ اگر اس کو کلک کریں گے تو یوٹیوب اور لوگوں کو دکھائے گا. یہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈل جو ہے, یہ جو آپ نے بات کی کہ رسپانسبل قسم کی سائنس جرنلزم کیوں مشکل ہے, یہ تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو ہر کوئی جو کرتا ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو میری جو فیڈ ہوتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں جو وہ ریکمینڈ کر رہا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فزکس, نئی فزکس جو ہے وہ ہر روز 5 لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس نے فزکس کا لا بریک کر, یہ نئی فزکس آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ایک لحاظ سے میں جو میرے لحاظ سے وہ ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے آپ نم ہو جاتے ہیں, کیونکہ یار ہر دوسرا ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ رزلٹ جو ہے یہ بالکل زبردست ہے, یہ بالکل نئی فزکس ہے. یہ پرابلم ہے. اور اگر آپ یہ چیز نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ کوشیس رہنا چاہتے ہیں, جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ یہ 26 ارب سال والی بات, I mean you can imagine کہ اگر کل کائنات اسٹرانومی کے اوپر I make a video کہ یار آپ ذرا سوچیں کہ کائنات کی جو عمر ہے وہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈبل ہو گئی ہے, یار بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو کلک کریں گے obviously کہ یار یہ تو بہت بڑی بات ہے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ یار یہ ایک اور ویڈیو, یہ ایک اور پیپر ہے, یار probably it's not very important, لیکن میں بات کروں گا, حالانکہ یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں, یہ کلیم یہ کر رہا ہے, تو ویوز اس کے کم ہوں گے. تو یہ جو انہیرنٹ ٹینشن ہے پروفٹس اور آپ کی رسپانسبل سائنس جرنلزم کی, یہ بڑی مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ سائنٹیفک امریکن چلاتے ہیں یا کوانٹم میگزین چلاتے ہیں یا کچھ بھی اور چلاتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ لوگ وہاں پر آئیں, مگر زیادہ تر چیزیں جو ہیں ریولوشنری آئیڈیاز جو ہیں سائنس کے حساب سے میں بھی یہی سوچ رہا تھا, اتفاق کی بات ہے کہ یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ I've been fortunate actually کہ جب میں گریجویٹ اسکول میں تھا تو there was one really revolutionary idea that happened and that is very unusual. ایکزو-پلانٹس کی ڈسکوری تھی, یہ اس وقت میں گریجویٹ اسکول میں تھا, that was a big deal. مگر astronomy اور فزکس کے حساب سے there was one story. I would say کہ پچھلے 30-35 سال میں جب سے میں اسٹرانومی میں ہوں, انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ اسکول میں, I don't think اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی. اور وہ جو ایک ریولوشنری آئیڈیا تھا اسٹرانومی کے حساب سے وہ تھا ایکسلریٹنگ یونیورس. I think آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ آپ نے جس سال وہ ہوا تھا اس سے 1 سال پہلے آپ نے وہ ایک کورس لیا تھا, اگلے سال پیرامیٹرز بدل گئے تھے. بالکل, وہ ابھی that actually happened right there and then. تو وہ ایک مثال تھی. سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تلاش کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے, اس کا ریٹ جو ایکسپینشن کا. ریزلٹس ہے کہ یار وہ تو ایکسپینڈ کرے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ نہیں, پراببلی لگ نہیں رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, رائٹ. اور پھر اگلے 1 سال میں جو ہے اور ملٹیپل جو گروپس ہیں ان سب کے اور ریزلٹس آنا شروع ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں, تو وہ ایک تو آپ ذرا سوچیں کہ پچھلے 30 سال کے اندر میں جو کہہ سکتا ہوں لیکن کہ ٹھیک ہے ڈسکوریز ایسی ہوئی ہیں جیسے ایکزو پلانٹس کی ڈسکوری ہے یا گریویٹیشنل ویوز کی ڈسکوری ہے, یہ ایسی چیزیں تھیں جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ان کی کنفرمیشن میں. مگر کوئی چیز ایسی جس کو اوور ٹرن کیا ہو, میرا جہاں تک خیال ہے حسان, آئی ڈونٹ نو آپ کو یہ شاید کوئی اور یاد ہو, لیکن میرے خیال میں مجھے اپنی فیلڈ میں یاد ہوگی بس. آئی تھنک فار ایگزامپل اگر آپ ہگز بوزون کی ڈسکوری دیکھو, وہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا, ایسا نہیں کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. آئی تھنک ان ایکسپیکٹڈ چیز اگر کوئی ہوئی ہے جو کہ
आई मीन मेरा कैरियर बहुत छोटा है आपके मुकाबले में, लेकिन मेरा जो छोटा सा कैरियर है उसमें आई थिंक वो G-2 एक्सपेरिमेंट, दैट वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। बट उसके अलावा मुझे नहीं कोई याद अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी डिस्कवरी हुई है पार्टिकल फिजिक्स में। तो अगर आप क्लेम्स सोचे, बहुत आए हैं, क्लेम्स बहुत हाँ, आए हैं, लेकिन दैट्स द की थिंग, राइट? तो राइट, इन थियोरी अगर आप सोचें कि अगर ये रेट है नई चीजों के, फंडामेंटली नई चीज है, इट्स नॉट के आई मीन हर पीएचडी, आपकी पीएचडी है, मेरी आई मीन हर पीएचडी जो है वो कुछ नई चीज करती है, राइट? मगर आई एम टॉकिंग अबाउट फाउंडेशनल चेंजेस के यार, तो जिस तरह एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स थी, दैट वाज अ फाउंडेशनल चेंज के एक मिनट एक्सेलरेट, ये डार्क एनर्जी, ये वो, राइट? वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप यूट्यूब के थंबनेल्स के हिसाब से जाएं तो तकरीबन 5 डिस्कवरीज हर हफ्ते होती हैं जो फिजिक्स को तोड़ देती हैं। तो ये एक चैलेंज है, और उम्मीद मुझे ये है, आई मीन वो जो कहते हैं कि इट्स अ लॉन्ग गेम। लॉन्ग गेम से मतलब ये है कि ठीक है, आज आपके ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, कल आपके ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपका ट्रस्ट जो है व्यूअर्स के साथ या रीडर्स के साथ, अगर आप न्यूज़पेपर के उसके ऊपर हो, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आप हर चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर यू आर बीइंग कॉशियस। तो अल्टीमेटली यू मे नॉट गेट 2 मिलियन व्यूज या 4 मिलियन व्यूज या व्हाटएवर, ठीक है, बट दैट्स ओके। अगर आपको आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल ये है कि साइंस की अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो यू विल बी सक्सेसफुल इन गेटिंग दैट। अगर आपका गोल ये है कि आपके 4 मिलियन व्यूज हों, तो दैट्स अ डिफरेंट गोल। फिर लेट्स फिगर आउट कि आपको 4 मिलियन व्यूज कैसे चाहिए, राइट? तो फिर प्रोवोकेटिव, आप और क्यों नहीं प्रोवोकेटिव बनाते हैं? आप जो हैं वो झूठ बोल के और निकाल नहीं, सकते हो और आपको तो। हाँ, ये यूएफओस की बातें हैं या फलानी चीज की बातें हैं, आप बहुत सारी चीजें बातें कर सकते हैं। तो यू हैव टू फिगर आउट कि आपका गोल क्या है। अगर गोल अच्छी साइंस कम्युनिकेशन है, तो हो सकता है कि वो इतनी वो थोड़ी सी जरा बोरिंग होगी, क्योंकि इस किस्म के जब रिजल्ट आते हैं कहते हैं यार प्रॉब्ली सही नहीं है।